بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 274، آیت نمبر ہے 21 اور 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ وقاسمہما، تو اس شیطان نے ان دونوں کے لیے قسمیں اٹھائیں کہ انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما، تو پھسلا لیا ان دونوں کو شیطان نے بغرور، دھوکے سے۔ فلما ذاقا الشجرة، پس جب درخت کا ذائقہ چکھ لیا، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے سوآتہما، ان کے سطر۔ وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہوئے یکصفان علیہما، چھپانے لگے اپنے اوپر من ورق الجنہ، جنت کے پتے، جنت کے جو درخت کے پتے تھے ان کو ان کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وناداہما ربہما، تو ان دونوں کو آواز دی ان کے رب نے کہ الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو ان تلکما الشجرة، اس درخت سے، وَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کے لیے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارے لیے واضح کھلا دشمن ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ آیت اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے پاس کوئی زبردستی ظاہری طاقت نہیں ہے جس سے وہ انسان کو گناہ پر لائے، اس کے پاس طاقت یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر۔ نمبر 2 ہم نے یہ پڑھا کہ شیطان کبھی بھی انسان کو برا راستہ دکھا کے گمراہ نہیں کرتا، شیطان ہمیشہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان غلط چیزوں کو بھی، غلط راستوں کو بھی انسان کے لیے فائدہ مند بنا کے پیش کرتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا اس نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو، تکونا ملکین، یہ کھا لو تو فرشتے بن جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ تکونا من الخالدین، یہ درخت کا پھل کھا لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ جس طرح ہمیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی زندگی بہت بڑی ہے، ابھی کون سا بھاگنا ہے، یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ آرزوئیں ان کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ ان امیدوں کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاسمہما، اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے شیطان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی تھی۔ سورہ زمین پہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی۔ اب آدم علیہ السلام اسی قسم کی بنا پر بہہ گئے تھے۔ یا کوئی انسان یا کوئی شخصیت اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہی چیزیں، یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام بہہ گئے۔
یار اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے، تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ شیطان کھا سکتا ہے۔ اور آج شیطان کے چیلے کھاتے ہیں، محض اپنے 2 روپے کی، 4 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم، غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹی قسم۔ بہت سارے لوگ جھوٹی قسم کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام تھا، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کروں گا، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، وہ نہ بہکے، شیطان نے اماں حوا کو بہکایا، وہ بہک گئی، اور انہوں نے آگے آدم علیہ السلام کو اس بات پر راضی کیا۔ یہ جو بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے راضی کیا تھا درخت کا پھل کھانے کے لیے، یہ بات کسی بھی جگہ پر نہیں لکھی ہوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ بنی اسرائیلی روایات ہے۔ اور پھر یہ بات کہہ کے سارا ملبہ عورت ذات پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں جلدی آتی ہے، اور اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو جو ہے پھل کھانے پر مجبور کیا تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے ہی پھل کھایا تھا، کیوں کھایا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر آدم علیہ السلام کو یہ کھالی کھانا اور ادھر جا کر انہوں نے کھا لیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہوا ہے کہ درمیان میں ایک بہت لمبا گیپ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا آدم کو یہ پھل نہیں کھانا، پھر لمبا عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا۔ انسان بھول جاتا ہے، جب مدتیں گزر گئی، لمبا عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، تاکید کی تھی، یہ پھل نہیں کھانا، وہ بھول گئے۔ تو کیسے بھولے؟ مدت لمبی تھی، لمبا عرصہ درمیان میں آیا، وہ بھول گئے، شیطان بہکاتا رہا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے کہہ دیا اور آدم نے کھا لیا، ایسا نہیں ہوا، لمبا عرصہ وہ پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اپنی بات منوانے کے لیے اس نے قسمیں کھائیں۔ جب اس نے قسمیں کھائیں، آدم علیہ السلام بیٹھ گئے، یار یہ تو قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، تو یہ شیطان کا کام تھا۔ بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسے آدمی کو فضول قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں تو ضروری مسئلہ ہے، تو اہم ترین سچی بات ہے، اس پر آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہوگا، لیکن ایک جھوٹی بات ہے، یا آپ نے اپنی چیز سودا بیچنا ہے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو پھنسا لیا ان کو دھوکے سے۔ تو دھوکہ کیا تھا؟ یہ قسم اٹھانا ہے، قسم اٹھا کے کہ تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، بس جب درخت کا پھل چکھ لیا، بدت لہما، ان سے ظاہر ہو گئے، وہ جو ان کے عورت سے سطر تھا نا وہ سارا ظاہر ہو گیا، کپڑے لباس اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جیسے ہی ان کے جو لباس تھا وہ اترا، تو درخت کے جو پتے تھے اٹھا کے اپنے عورت کے اوپر، اپنے سطر کے اوپر جو ہے وہ رکھنے لگے۔ یہ شیطان کا پہلا ہدف ہے، اور یہ بہت بڑا ہدف ہے کہ وہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ اصل میں شیطان کا بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان کے جنسی اعضاء نظر آئیں۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، آپ بے حیا بندے سے کسی بھی گناہ کی توقع کر سکتے ہیں، تو شیطان کے بڑے ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ یہ ہوتا ہے انسان کو بے حیا کرنا۔ اب آدم علیہ السلام کو اس نے بے حیا کرایا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر حیا رکھی ہوئی ہے، جب وہ حیا اندر ہے انسان گناہ سے بچتا ہے، وہ حیا انسان کو روکتی ہے۔ حیا انسان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ اندر کی حیا چلے جاتی ہے نا، پھر انسان جو مرضی کرے، پھر اسے کس بات کی شرم، کس بات کی حیا، نہ اللہ کی حیا نہ کسی انسان، کسی کی بھی حیا نہیں رہتی۔ اصل چیز حیا ہوتی ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ اس حیا کو ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک مرد عورت اکٹھے نہ ہوں کاروبار بھی ہو سکتے، کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک عورتیں اس میں شامل نہ ہوں۔ اب یہ سوچ بنا دی گئی ہے، اور پھر جب خواتین جاتی ہیں تو پھر اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 2 4 5 سال ہوگی جو پردہ کرنے والی ہوگی، باقی ساری بغیر پردے، ایسے آہستہ آہستہ چہرے کا پردہ ختم ہوا، پھر دوپٹہ بھی ختم ہو گیا، لباس آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ شیطان ہے،
یہ انسان کو بے حیا کرتا ہے اور پھر اس سے بعد سارے کام انسان سے جو ہے وہ کرواتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا امتیاز خوبی جو ہے وہ حیا کے اندر ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جو فطرت کے اندر حیا تھی اسی کے مطابق انہوں نے وہ جو درخت کے پتے تھے وہ اٹھائے اور اپنے جسم کے اوپر لگانے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، کیا ہم نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ تمہارا لمبا عرصہ چونکہ گزر چکا تھا تو آدم علیہ السلام بہہ گئے اور ان سے یہ غلطی